چلیے آج ہم مشہور و معروف کتاب درس نظامی کی علم الصیغہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کتاب کا نام علم الصیغہ کیوں رکھا گیا اور اس کتاب کے مصنف کون ہیں، ان کے کیا حالات زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اور کتاب کو کہاں لکھا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیے دیکھیے، اس کتاب کا نام علم الصیغہ ہے، ٹھیک، اور میں آپ کو بتا دوں قرآن و حدیث اور قانون اسلامی کی اصل زبان جو ہے وہ قدیم عربی ہے۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے قدیم عربی کے قواعد ضوابط سے آگاہ ہونا، مفردات مرکبات کا علم رکھنا اور کلمات کے مآخذ اور اس کے مشتقات سے باخبر ہونا، علم تصریف اور علم اشتقاق سے واقف ہونا، یہ ہر بچے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ قدیم عربی زبان کے سمجھنے کے لیے، فہم کے لیے ان بنیادی علوم و فنون میں علم صرف کو جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ جس طریقے سے ریڑھ کی ہڈی انسان کے اندر ایک اپنا الگ مقام رکھتی ہے، اسی طریقے سے علم صرف بھی اپنا ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کے مطابق مقام رکھتا ہے۔ اس علم میں بے شمار کتب تصنیف کی گئیں، ان میں انتہائی جامع، عام فہم اور مفید ترین کتاب جو ہے نا ان سب میں وہ علم الصیغہ ہے۔ علم الصیغہ یہ تقریباً 125 سال سے دینی مدارس میں شامل نصاب ہے، یہ پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا، سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کا نام علم الصیغہ کیوں رکھا؟ تو اس کتاب کا نام علم الصیغہ رکھنے کی 3 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے چونکہ اس کتاب کے اندر کیونکہ علم صرف میں ہے اور صرف کے اندر جو بحث ہوتی ہے وہ صیغے کی حیثیت سے ہوتی ہے، کلمے کا صیغے کی حیثیت سے ہونا، یعنی صیغہ یا ماضی کا ہے یا مضارع کا ہے، امر کا ہے، نہیں کا ہے، اس میں فاعل کا ہے، اس میں مفعول کا ہے، کون سا صیغہ ہے یہ؟ چونکہ اس کتاب کے اندر ہم صیغے کے بارے میں جانتے ہیں، صیغوں کی شناخت ہوتی ہے، صیغوں کی پہچان ہوتی ہے، صیغوں کا علم ہوتا ہے، صیغوں کی جانکاری ہوتی ہے، اس لیے اس کتاب کا نام رکھا علم الصیغہ، یعنی صیغے کا علم، صیغے کی جانکاری، ٹھیک۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کتاب کا نام رکھنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ ہم جب پڑھیں گے نا اس کتاب کو تو آخر میں اس کتاب کے جب لاسٹ چلے گا، خاتمہ جو چلے گا، تو خاتمے میں مصنف علی رحمہ نے مشکل صیغوں کو حل کر کے دکھا گیا ہے، مشکل صیغوں کی شناخت کرائی ہے کہ آپ ان صیغوں میں چکر میں پڑ جانا، کون سا صیغہ شکل سے کوئی دوسرا صیغہ لگتا ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اور چونکہ قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے ان تمام باتوں کو، صیغوں کو پہچاننا، نحو اور صرف کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے چونکہ خاتمے میں قرآن مجید کے کچھ صیغے ہیں اور ان صیغوں کو مصنف علیہ رحمہ نے ان صیغوں کو سمجھایا ہے، تو اس مناسبت کی وجہ سے اس کتاب کا نام علم الصیغہ رکھا کہ آگے خاتمے میں صیغوں کا علم بتایا ہے۔ اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آخر میں چونکہ مشکل صیغوں کو بیان کیا ہے، اسی لیے اسی بیان کی وجہ سے اس کتاب کا نام علم الصیغہ رکھ دیا ہے، ٹھیک۔ 2 وجہ ہوئی۔ اچھا، اور دیکھیے یہ تیسری وجہ کتنی اہم ہے اور کتنی دقیق وجہ ہے۔ تیسری وجہ جو ہے کہ اس کتاب کا نام علم الصیغہ رکھا کس وجہ سے، وہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے جب حضرت مصنف علیہ رحمہ نے اس کتاب کو جب پورا کر دیا، جب پوری کتاب لکھ دی نا، اور جب اس کتاب کا اختتام کا وقت آیا تو جب نام رکھنے کی جب باری آئی کہ اس کتاب کا نام کیا رکھا جائے، تو یہ کتاب جو مکمل ہوئی تھی نا وہ 1276 ہجری میں مکمل ہوئی تھی۔ کتنے میں؟ 1276 ہجری میں مکمل ہوئی تھی یہ کتاب۔ اور علم الصیغہ کے اگر آپ
اعداد نکالیں گے جو قاعدے میں آپ نے دیکھو ہوں گے، آغاتا، ابجد، حفظ، حقی، کلیمن، تو ان کے نیچے لکھے رہتے ہیں الف کا 1، با کا 2، اور جیم کا 3، دال کے 4، جو نیچے اعداد ہوتے ہیں نا، جیسے 786 یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اعداد کے اعتبار سے چونکہ یہ کتاب 1276 ہجری میں مکمل ہوئی، اور 1276 ہجری یہ عدد بیٹھ رہے ہیں علم الصیغہ، عین لام میم، اور جب ہم اس کے عدد نکالیں گے الگ الگ کر کے تو ان ٹوٹل ماریں گے تو 1276 بیٹھ رہے ہیں۔ تو 1276 ہجری میں مکمل ہوئی تھی، تو جب دیکھا کہ کون سا عدد کہاں جا کے فٹ ہو رہا ہے، تو مصنف علی رحمہ نے علم الصیغہ نام رکھ کر کے دیکھا، اور دیکھا ہاں اس کے یہ عدد بیٹھ رہے ہیں، تو وہی نام علم الصیغہ رکھ دیا۔ کتنی اچھی بات ہے، لہٰذا یہ نام جو ہوا پھر اس کا تاریخی نام ہوا۔ اچھا چلیے ہم جانتے ہیں کہ آخر کار اس کتاب کے مصنف ہیں کون۔ دیکھیے اس کتاب کے مصنف ہیں مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت نے اس کتاب کو تصنیف کا لکھا۔ اچھا حضرت کی پیدائش کب ہوئی اور کہاں ہوئی؟ تو حضرت 1228 ہجری میں قصبہ دیوا ضلع بارہ بنکی میں پیدا ہوئے، ٹھیک۔ پھر حضرت نے ابتدائی تعلیم شروع میں جیسے بچے پڑھتے ہیں اپنے گاؤں میں، پہلے جاتے ہیں اپنے گاؤں کے مدرسے میں، مسجد میں امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، تو حضرت نے ابتدائی تعلیم پہلے اپنے گاؤں میں کی۔ اس کے بعد حضرت نے ابتدائی تعلیم کرنے کے بعد پھر حضرت رامپور تشریف لے گئے، جو رامپور شہر ہے۔ پھر رامپور میں حضرت نے کچھ دن وہاں پر پڑھا۔ اس کے بعد رامپور سے حضرت دہلی تشریف لے گئے۔ دہلی میں علم حدیث حضرت نے پڑھی۔ علم حدیث حاصل کرنے کے بعد میں پھر حضرت علی گڑھ جو شہر ہے، پھر علی گڑھ وہاں پر گئے، وہاں پر معقولات وغیرہ کا درس آپ نے حاصل کیا، ٹھیک۔ اس کے بعد جب آپ رامپور، علی گڑھ اور یہاں سے پڑھنے، اور دہلی یہاں سے پڑھنے کے بعد میں جب لاسٹ میں علی گڑھ گئے، تو علی گڑھ سے فراغت کرنے کے بعد آپ نے وہیں پر مدرس کی حیثیت سے آپ نے علی گڑھ میں مذہب اسلام دین و سنت کا کام کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے تدریسی کام خدمات انجام دی، ٹھیک۔ اس کے بعد یہ حضرت کی پوری حالات۔ پھر اس کتاب کو حضرت نے لکھا کہاں؟ تو حضرت نے اس کتاب کو تاریخ میں آتا جزیرہ انڈمان میں لکھا۔ جزیرہ انڈمان یہ کیا ہے؟ تو جزیرہ انڈمان یہ ایک جیسے کالا پانی، جیسے سمندر نہیں ہوتا ہے تو سمندر میں جو پانی ہوتا ہے، تو جزیرہ انڈمان ایک کالے پانی میں آپ حضرت کو ایک سمندر میں جہاں کالا پانی تھا، وہاں ایک چٹان پہ جا کر کے وہاں سمندر کے چاروں طرف سے پانی اور بیچ میں چھوڑ دیا انگریزوں نے۔ آخر کار جزیرہ انڈمان حضرت کیوں گئے، یہ کیا وجہ پیش آئی کہ وہاں جانے کی حضرت کی باری آئی؟ تو اصل میں ہوا ایسا کہ انگریزی حکومت تھی، تو جب انگریز مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے تو حضرت نے جہاد کا فتویٰ جاری کر دیا تھا ان کے خلاف، ٹھیک۔ جب فتویٰ جاری کیا ان کو معلوم ہوا تو حضرت پر پھر بغاوت کے الزام اور مقدمے چلائے گئے، انگریزوں نے پھر اس کے بعد حضرت کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد میں ان کے خلاف چونکہ فتویٰ دیا تھا نا، مجاہد تھے اپنے وقت کے بہت اعلیٰ، تو پھر انگریزوں نے اس کی سزا حضرت کو یہ دی کہ جزیرہ انڈمان میں وہاں پر حضرت کو لے جا کر کے چھوڑ دیا۔ حضرت اپنی زبان فرماتے ہیں کہ جزیرہ انڈمان میں مجھ کو کالے پانی میں جا کر کے چھوڑ دیا، اور وہاں میں اپنے پاس کسی فن کی کوئی کتاب نہیں رکھتا تھا، لیکن حضرت نے اس کے باوجود کالے پانی میں جانے کے باوجود بھی کتنا خیال کیا، اس کے باوجود بھی علم الصیغہ جیسی کتاب اور تواریخ حبیب الہ جیسی کتاب کو حضرت نے وہیں پر تصنیف فرمایا۔ حضرت کے پاس کوئی کتاب نہیں۔ اس بات سے حضرت کے علمی مقام اور مرتبہ کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس کتاب کو جزیرہ انڈمان میں لکھا گیا، اور جزیرہ انڈمان کیا ہے، وہ کالا پانی، اور وہاں پر کیوں گئے؟ انگریز حکومت کے خلاف فتویٰ جاری کیا، تو اس کی سزا انگریزوں نے حضرت کو یہ دی تھی۔ اچھا پھر آپ جزیرہ انڈمان سے واپس آئے،
تو واپس پھر انگریز کیا وجہ ہوئی کہ واپس چھوڑ کے آئے؟ تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک کتاب تھی تقویم البلدان جو عربی میں تھی، اور انگریزوں کا جو سردار تھا اس کو اس کتاب کا اردو میں ٹرانسلیشن ترجمہ کرانا تھا، تو کوئی مل نہیں پا رہا تھا دور دور تک۔ تو لیکن جب پتہ چلا تو حضرت کے پاس جب وہ کتاب پیش کی گئی تو حضرت نے تقویم البلدان کا اردو میں ترجمہ کیا اور بہت اچھا کیا۔ اور جب انگریز نے دیکھا ارے یہ تو بہت خطرناک شخصیت ہے یار، تو اس کی وجہ سے پھر حضرت کو اس کتاب کا ترجمہ کرنے کی وجہ سے انگریز نے اس کا انعام یہ دیا کہ اس حضرت کو وہاں جزیرہ انڈمان سے رہا کر دیا۔ پھر حضرت جزیرہ انڈمان سے واپس آ گئے۔ پھر حضرت کے دل میں چونکہ حرمین طیبین کی زیارت کرنے کی خواہش تھی، آرزو تھی، تمنا تھی، تو حضرت نے پھر یہ کہ حضرت حرمین طیبین کی حاضری کے لیے آپ نے اپنا سفر تیار کیا۔ تو جب آپ سفر کے لیے تیار ہوئے تو ہوائی جہاز جا رہا تھا، لیکن جب جدہ شریف ہوائی جہاز پہنچا تو آپ کا جہاز جس میں آپ بیٹھے تھے وہ ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہیں پر حضرت نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ تو آپ کا جو وصال ہوا وہ 7 اپریل 1863 عیسوی کو 52 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔